بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں رانا محمد عثمان. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے ایجوکیشنل انسٹرکٹر، پروفیسر، لیکچرر، اور ان کو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پنجاب گروپ آف کالجز میں، الائڈ سکولز میں یہ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت علی ناز صاحب کی مہربانی اور ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے آج اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مجھے دعوت دی ہے. آج ہم سہیل اشرف صاحب سے یہ جانیں گے کہ اس افریط زدہ ماحول میں جب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ بھی بہت نچلی سطح پہ جا چکے ہیں، بچے جو ہیں وہ بہتر ایجوکیشن جو ہے وہ لے نہیں رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 یا 3 دن ایک ویک میں جو ہے وہ بچے اسکول جاتے ہیں. تو آج ہمارے پاس ایک بہت بڑے انسٹرکٹر ہیں، بہت بڑا نام ہے. ان سے جانیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر ایجوکیشن، بہتر نشو و نما کے لیے کون سے اقدامات کر سکتے ہیں تاکہ یہ بچے جو ہیں، یہ ہمارا مستقبل جو ہے، یہ بہتر طریقے سے اپنی جو ہے کارکردگی اس کو دکھا سکیں. جی سہیل بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج یہ موقع دیا ہے. یقیناً جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بڑا کروشل ٹائم ہے، اور ابھی اس موقع کے اوپر بچوں کو سنبھالنا، اسپیشلی ان دنوں میں جب آپ اس کو 2 دن کے بعد 2 دن اسکول بلاتے ہیں، بڑا ایک مشکل کام ہے. اور اسپیشلی جو یہ انسان ہے، یہ ایک مشینری کی طرح ہے. لائک اگر جو اس کو، بلکہ یہ بڑا اگر آسانی کے ساتھ اس کو کہا جائے کہ یہ ایک سب سے انپریڈکٹیبل مشینری ہے. اور جس طرح لائک کمپیوٹر میں اگر آپ پروگرام کر دیں گے تو اس کے مطابق چلے گا، بٹ انسان کے ساتھ جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی بھی طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے. اب ہر مشینری جو ہے، اس مشینری کے لیے تمام پروگرام جب آپ پہلے کر لیتے ہیں، اس کے مطابق ریئیکٹ کرنا وہ ایک آسان سی چیز تھی، مگر اس مشینری کو چلانا وہ بڑا ایک ٹرکی معاملہ ہے. اور انفارچونیٹلی ابھی جو ہم نے کام کیا کہ ہم نے اس مشینری کو جو اللہ رب العزت کی ذات نے بنائی، ہم نے اس تمام چیزوں کو حالات کے اوپر چھوڑ دیا، اور یہ سوچا کہ شاید یہ 2 دن میں 2 دن بعد چل پائے گا، 2 دن کام نہیں کر پائے گا. تو اس موقع کے اوپر کچھ چیزیں ہمیں بڑی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہم بینگ اے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اسکول میں بھیج دیا، اور اب سارے کے ساری کارکردگی، سارے کا سارا جو معاملات ہیں وہ اسکولز نے لے کے چلنا ہے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے. اس موقع کے اوپر میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس موقع کے اوپر ان بچوں کو جو والدین ٹائم دیں گے، بیکاز یہ نیچر کا اصول ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کے لمس کے اندر، اگر یہ جو آپ کا ہاتھ ہے، یہ اس ہاتھ کے اندر جس طرح ایک موبائل فون ہے، آج یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ یہ موبائل فون کے ساتھ کوئی وائر نہیں ہے. یہ پھر بھی کیا کرتا ہے کہ آپ کو نہ صرف اس کی نہ صرف اس کی آواز سنائے گا، بٹ آج آپ اس کو کوسوں دور امریکہ میں بیٹھے ایک دوسرے کی آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں کے کلر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پروو کیا کہ آج یہ کام آسان ہو چکا کہ جب ایک جگہ ہم بیٹھے ہیں، لائک اگر یہاں 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ہم میں سے ہر بندہ ایک وائب جنریٹ کرتا ہے. جس طرح وہ موبائل کیچ کرتا ہے، اسی طرح آپ کی وہ وائبز جو ہیں وہ 3-4 لوگ کیچ کر رہے ہوتے ہیں. میں مدعے پہ آتے ہوئے دوبارہ یہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جو لمز ہیں، آپ کے جو ہاتھ ہیں، ان کے اندر ایک کنیکشن رکھا ہے. اور اس کنیکشن کی جس طرح ریسیور آپ کا موبائل ہے یا کوئی اور ڈیوائس ہے، اس کا جو ریسیور ہے وہ آگے، لائک اگر آپ سینڈر ہیں تو آپ کا بچہ اس کا ریسیور ہے. تو جب آپ یہ ہاتھ یہ لمز آپ کے اس کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، وہ ایفیکٹ نہ دنیا کو کوئی استاد دے سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی اور بندہ اس کو پہنچا سکتا ہے. تو اس دور کے اندر یہ پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھا ہم نے، خود بھی گھر میں اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا. چھوٹا بیٹا ہے، وہ ابھی 7 سال کا ہونے کو ہے. جیسے یہ پریشر آیا اسپیشلی کورونا کا، تو اس کا اسکول چینج کرنا پڑا. اسکول چینج کرنے کے اوپر ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کی جب کلاس چینج ہوئی، سسٹم چینج ہوا، تو اس کی والدہ اس کو پڑھا رہی تھیں، بٹ جب پڑھا رہی تھیں اس کا دماغ معاف ہو گیا. جب میں نے اس کو ریئلائز کیا تو مجھے یاد آیا کہ اس کے لیے بہترین طریقہ اس وقت پہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کوئی پریشرائز کیا جائے، اس کی کتاب بند کروائی. میں نے اس کو گلے سے لگایا، اور ساتھ میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان لمبس نے جو ایفیکٹ دیا وہ ریلیکس ہونا شروع ہوا. جیسے ہی وہ ریلیکس ہوا تو 2-1 گھنٹے کے بعد دوبارہ بیٹھا، اور اس نے میجیکلی، میں بلیو می، یعنی جب اس کو دیکھا کہ وہ بچہ جو نیل تھا اسکول میں، اس کی پرفارمنس بالکل کوئی نہیں تھی. میں اس کے پرنسپل ٹیچر سے مل کے آیا، انہوں نے کہا کہ یہ شاید آپ نے کوئی ڈیسیژن، میں نے بلکہ ان سے پوچھا کہ اگر ہم اس کو ڈیموٹ کر دیں پچھلی کلاس میں، انہوں نے کہا جی 1 مہینہ میں دیں. کٹنگ اٹ شارٹ، کہ جب اس سے بات کی گئی، جب اس کے ساتھ ملا جلا گیا،
تو وہی بچہ آج اپنی کلاس میں بہترین پرفارم کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈیوٹی اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج اس دور کے اندر جب وہ 2 دن اسکول جاتا ہے 3 دن اسکول نہیں جا رہا, تو اب یہ ذمہ داری پیرنٹس کو بھی اٹھانی پڑے گی, اور ان پیرنٹس کو ان بچوں کے ساتھ گھلنا ملنا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا, ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. بکاز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب آپ ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں, یہ کسی چیز سے نیچر ہے, جس چیز سے آپ لوگوں کو روکیں گے, انسان کو روکیں گے, وہ ضرور کرے گا. تو اس کی بجائے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس گروئنگ بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا, سیکھنا شروع ہو جائے گا, اور جیسے وہ سیکھنا شروع ہو جائے گا پھر وہ استاد کے بھی ساتھ چلے گا, والدین کے بھی ساتھ چلے گا. ان شارٹ سہیل بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو سختی نہ کریں, ڈانٹیں ڈپٹیں نہ, ان کو پیار کے ساتھ پڑھائیں, اپنے ساتھ اٹیچ کریں, اور پھر آپ جو کہیں گے وہ مانیں گے. اچھا سہیل بھائی آپ یہ بھی بتائیں, یہاں پہ تشریف فرما ہے کہ اس وقت ایک آن لائن کلاسز بھی چلتی ہیں. آن لائن کلاسز میں نے 1-2 بچوں کے انٹرویوز کیے, تو انہوں نے کہا جی کبھی نیٹ جو ہے اس کی پرابلم ہو جاتی ہے, کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور لائیو کلاسز ہوتی ہیں اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ کا پریشر اپنی جگہ پہ بالکل کھڑا ہے, وہ ایگزام جو ہے اسی حساب سے اسی تناسب سے لیتے ہیں, لیکن ایجوکیشن تو بچوں کی ہے نہیں. ان حالات میں آن لائن کلاسز اور گھر میں بیٹھ کے پڑھنا, یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے, گائیڈ لائن دیجیے کہ کس طرح اس کرائسس میں سے ہم نکلیں گے. دیکھیں رانا صاحب, ابھی یعنی جو آپ کی ٹیکنالوجی نے اس کی اہمیت سے تو ہم قطعاً انکار نہیں کر سکتے. جب ورسٹ سینیریوز ہوا کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں کہ ان بچوں کو بالکل ڈی لنک کر دیں, یقیناً اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. بٹ اگین جس طرح میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ اب اس کو ان بچوں کو گیجٹس کے ساتھ نہیں آپ چھوڑ سکتے کہ گیجٹس آپ نے دے دی آپ فری ہیں, نہیں, اب ایسا نہیں ہوگا. ہاں, جو انسٹرکشنز آپ کو آ رہی ہیں ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے, اگر ٹیچر لے کے دے رہا ہے یا جس طرح بھی آ رہی ہے, اس کو آپ کو مانیٹر کرنا ہے. اس بچے کے ساتھ اب آپ کو ٹیوٹر کا جو کردار ہے, بیکاز جو فزیکل جو آپ کا انٹریکشن ہے یہ ہمیشہ سے ہم کام کرتے ہیں, ہم آتی بھی نہیں ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ابھی یہاں پہ انٹرنیٹ کے مسئلے ہیں, گیجٹس کے مسئلے ہیں, بہت سارے پرابلم موجود ہیں, مگر دنیا ابھی بہت آگے پہنچ چکی ہے. اور ابھی تو آپ ورچوئل کلاس روم کی بات کرتے ہیں, تو وہ ورچوئل کلاس روم تو 3D کلاس روم آ چکے ہیں. یعنی آپ بچہ بیٹھے تو اس کے اندر وہ انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ انسٹرکٹ کرتا ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ کلاس روم چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم بہت پیچھے ہیں, مگر اس کو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جی ابھی کیونکہ ورچولی ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا ہے تو شاید یہ بچے کام نہیں کریں گے. میں پھر اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ ابھی آپ دیکھیں, ہم بینگ اے والدین اپنے بچوں کو ساری چیزیں لے کے دینے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے لیے ہم اپنی پوری عمر لگا دیتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ پیسہ اکٹھا کر کے تاکہ وہ بچے خوش ہو جائیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے اس بچے کو, اس کی شخصیت اور اس بچے کو انسان نہ بنایا, اور اس کو آپ نے وقت نہ دیا جس کی اس کو اشد ضرورت ہے اس وقت, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے زندگی کی بہت بڑی غلطی کی, اور کل وہ اسی طرح آپ سے اوائڈ کرے گا جس طرح آج اپنے کاموں کے چکر کے اندر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے پاتے اور اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو جب کل وقت آئے گا وہ اپنے معاملات کے اندر مصروف ہو چکا ہوگا, وہ آپ کو وقت بھی نہیں دے گا, اور آپ سے یہ گلہ بھی کرے گا کہ آپ نے ہمیں کچھ نہ سکھایا. تو بہرحال جس طرح آپ نے کویشچن کیا تو اس کا آنسر یہی ہے کہ آپ اپنے ان بچوں کو آن لائن جو ٹیوٹر آپ کو کچھ انسٹرکشن بھیجتا ہے اس کو اپنی نگہداشت کے اندر اس کو سکھائیں اور اس سے کام کروائیں, تو آپ دیکھیں گے ریزلٹس وڈ بی ویری ویری گڈ. ایک آخری سوال ہے, بڑا سمپل سادہ سا ہے. ہم شیخوپورہ میں بیٹھے ہیں, اور شیخوپورہ جو ہے وہ شہر نما دیہات ہم اس کو کہتے ہیں, لاہور بالکل پاس ہے, اور ہم اس لیے شیخوپورہ ترقی بھی نہیں کر سکا, بڑے انسٹیٹیوٹ بھی یہاں پہ نہیں بن سکے, تو ہم اس کو شہر نما گاؤں جو ہے وہ کہتے ہیں. یہاں پہ ابھی کلچر نہیں ہے 3D کا, HD کا, ابھی وہ کلچر نہیں ہے. اور اپنے ہم گھروں میں دیکھیں دیہاتی ماحول کے اندر, تو ہماری جو بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, وہ اپنے بچوں کو کتنا کو ٹائم دے سکتی ہیں. آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس معاملے کو کہ گھر بھی سنبھالنا ہے, بچے بھی سنبھالنے ہیں, اور بچوں کی ایجوکیشن پہ بھی دھیان رکھنا ہے. تو اس سادہ ماحول میں سادہ الفاظ کے اندر آپ کچھ انسٹرکشنز دیجئے ہماری بہنوں کو جو اپنے گھروں میں بچوں کی نشو و نما کر رہی ہیں, ایجوکیشن دے رہی ہیں. دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ اس سے قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے کلاس روم 3D بنا دیں. اگر آپ کے بچے آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں, اور کم از کم یقیناً یہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے کہ مائیں ضروری نہیں کہ پڑھی لکھی ہوں, بٹ شاید اتنی پڑھی لکھی ضرور ہوئیں گی کہ وہ کم از کم اپنے جو بچے ہیں ان کے جو ہوم ورک آ رہے ہیں اس کو لے کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو آپ اور کچھ بھی نہ کریں, اپنے بچے کی کتاب کھولنا شروع کر دیں.
جب آپ اپنے بچے کی کتاب کو کھولیں گے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بچہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. اگر انفارچونیٹلی والدین خود کتاب پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہے، اگر والدین خود کچھ تعلیم کا شوق ہی نہیں رکھتا، وہ اپنے موبائل پلیز میری یہ ریکویسٹ ہوئے گی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اپنے موبائل سوئچ آف نہیں کر سکتے، تو ان کو کم از کم والدین کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے اس کا استعمال کم سے کم کر دیں. کیونکہ وہ بچہ الٹیمیٹلی آپ سے سیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز آپ کے کہنے سے نہیں سیکھتا، وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا اور سیکھتا ہے. کتاب آپ کو نہیں پڑھنی آتی تب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ایکٹنگ کریں اس کی کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں. جب آپ ایسا کریں گے تو بچہ بلیو میں آپ دیکھ لیں والدین کو، اسپیشلی والد کو، والدہ کو، وہ اپنا ہیرو مانتا ہے. تو وہ اس کو کچھ نہیں آئے گا، وہ کھولے گا کتاب سامنے، جب کھولے گا تو یقیناً وہ سیکھ سکے گا. اور اپنی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کو میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنا وقت اپنے بچوں کو دیں اور ان کو ساتھ چلائیں، بعید اس کے کہ وقت گزر جائے اور آپ کہیں کہ جی یہ اس کو اگلے سیشن میں ڈال دیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے رانا صاحب کہ جب اس کا گیپ آتا ہے نا بچوں کا، لائک 2 4 6 ماہ 8 ماہ، تو یہ قطعاً اتنا آسان نہیں کہ دوبارہ وہ 1 منٹ میں واپس آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس کو عادی نہ رکھا، چاہے وہ 2 لائنیں 3 لائنیں پڑھنے کا، تو جب وہ جائے گا اس کو کم از کم 6 سے 8 مہینے چاہیے ہوئیں گے دوبارہ اپنے ٹریک کے اوپر آنے کے لیے. آپ کھانا بنانا، والدیں بہت سی بہنیں دیکھ رہی ہوئیں گی، اگر آپ کھانا بنانا 6 ماہ کے لیے چھوڑ دیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو بنانا. ہم کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بچے فوری طور کے اوپر اس کے آ جائیں گے اسی ٹریک کے اوپر؟ تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ والدین میں سے بہنیں، جو بھائی جن کے پاس وقت ہے، وہ اپنا وقت دیں ان بچوں کو اور ان بچوں کو ساتھ چلائیں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز یہ بچے واپس اپنے ٹریک کے اوپر آ جائیں گے. جی بہت شکریہ. سہیل اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کی بات کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک اچھے شہری بنے، پاکستان کا فیوچر بنے، تو آپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات، آپ کو با کردار بننا ہوگا. آپ کے کردار کو آپ کے بچے سیکھیں گے، وہی اپنائیں گے، اور وہ جب آگے شہر کے اندر نکلیں گے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے نکلیں گے، تو بڑے پورے اعتماد شہری بنیں گے. اور ایک اور چیز اہم میں اپنے ناظرین سے ڈسکس کرتا چلوں کہ آپ قطعاً یہ نہ کہیے گا کہ اس نے کون سا MBBS کر لینا. ہمارے گھروں میں اکثر یہ محاورے بولے جاتے ہیں، اس نے کون سا اتنا بڑا بن جانا ہے. آپ اپنے پاکستان کے اندر دیکھیے کتنے بڑے بڑے آفیسرز، CSP جو اس وقت ڈپٹی کمشنر، سیکٹری اور SSP بن چکے ہیں، وہ انہی گھرانوں سے تھے، غریب گھرانوں میں سے آئے ہیں. اور پچھلے اگر کچھ چند سالوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو بورڈ کس نے ٹاپ کیا؟ لاسٹک بیچنے والوں نے. بورڈ کس نے ٹاپ کیا؟ تندور پہ روٹیاں لگانے والوں نے. ابھی پچھلے دنوں جو اس سال کا رزلٹ تھا وہ ہمارا کس نے ٹاپ کیا؟ وہ ایک کرسچن بچہ تھا، اور کام کیا کرتا تھا؟ وہ ایک میرج ہال میں ویٹر تھا. اور یہی بچے جو ہے یہ جب آگے جاتے ہیں تو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے تاکہ وہ بھی پاکستان کے اچھے شہری بن سکیں، پاکستان کا مستقبل بن سکے، اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں. یہ نہ سمجھے کہ کرونا آ گیا یا کوئی اور آفت آ گئی تو ہمارے بچے گھروں میں قید ہو جائیں، پڑھیں گے نہیں. آپ ان کے خود بڑے استاد ہیں، ان کی نگہبانی کیجئے. آپ کا تمام دوستوں کا، میرے بھائیوں کا، بہنوں کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے چینل 3. بہت شکریہ.